عرفات کی جو رات تھی، صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ حضور اللہ کے دربار سجدہ ریز ہو گئے، سجدہ ریز ہو گئے، کیونکہ آخری وقت ہے نا، اس کے بعد غلاموں کے لیے ملاقات نہیں ہے، پھر زیارتیں نہیں ہوں گی غلاموں کے لیے، حضور پھر چلے جائیں گے دنیا سے، لیکن حضور علیہ السلام نے عرفات کی رات آپ نے اللہ کے دربار سجدہ ریزی کر کے اور اپنی امت کے لیے آپ نے دعائیں کی، مولا میری امت کا خیال رکھنا، میری امت کا خیال رکھنا۔ اور صحابہ کرام میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، جو آج آپ نے دعا مانگی ہے اور دعا مانگنے کے بعد آپ کے چہرے کے اوپر اظہار خوشی ہے، اللہ آپ کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے، ایسے ہی خوش رکھے۔ یا رسول اللہ خیریت تھی، آپ خوش کیوں ہوئے؟ کہا کہ اے میرے غلاموں، اے ابو بکر، اے عمر، کہا کہ جو رات میں نے اللہ کے دربار اپنی امت کے لیے دعائیں مانگی ہے نا، کہا کہ جب امت کے لیے جو میں دعا مانگ رہا تھا تو دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ میں نے شیطان کو دیکھا، وہ بڑا ہی افسردہ نظر آ رہا تھا۔ آج کا دن جو تھا اور آج کی جو رات تھی، کہا کہ جب میں نے اپنے غلاموں کے لیے جب میں نے دعائیں مانگی، کہا کہ اتنا افسردہ اور اتنا پریشان ہو گیا کہ جن لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے میں نے تعصب قیامت تک کے لیے مہلت مانگی ہے، مولا مجھے تعصب قیامت تک مہلت دے تاکہ تیرے بندوں کو گمراہ کر سکوں۔ فرمایا کہ جب محمد نے اپنی امت کے لیے ہاتھ اٹھائے، پریشان تو ہر بندہ ہو جاتا ہے جب کسی کا مخالف ترقی کرے، عروج میں جائے اور اللہ اس کو زوال سے محفوظ فرمائے، ہر بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ شیطان بھی پریشان ہوا کہ تعصب قیامت تک میں نے تو مہلت مانگی تھی اس امت کو گمراہ کرنے کے لیے، لیکن آج کی رات جو محمد نے، سارے بات دیجیے گا، جو محمد نے اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا مانگی ہے، اب میں گمراہ نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دنیا کے اندر بھی بخشش عطا کر دی ہے، کل قیامت کے دن محمد کے صدقے کو جنت بھی عطا فرما دی ہے۔ اس لیے کبھی بھی پریشان نہ ہوا کریں، تاکہ اپنی سارے دن لگ جائیں گے۔ لیکن بات یہ ہے جی صاحب، جو اپنے آپ کو بس کنٹرول میں رکھیں چھوٹے اور بڑے گناہوں سے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے بارش ہوئی، موسم ٹھنڈا ہو گیا، تو جہاں سے ہم گزر کر گئے وہاں ہم نے اپنی بائک کو بھی بچایا، وہاں اپنے کپڑوں کو بھی بچایا، اپنے جسم کو بھی بچایا۔ بھائی اگر گلی محلوں کے چھینٹوں سے اگر اپنے وجود کو، اپنے جسم کو اور اپنے لباس کو بچا کر رکھتے ہیں نا، تو ابھی ساتھیوں کبھی تنہائی ہے یا پھر ظاہر ہو، اپنے آپ کو بھی بچا کر رکھیں۔ جو بندہ اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے وجود کے اندر پھر حکمت کے چشمے کی جاری فرما دیتا ہے۔ اس لیے چھینٹوں سے بچتے ہیں، جو چھوٹے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ مالک کریم انشاءاللہ کرم کی دولت سے مالا مال فرمائے گا۔